وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قیامہ آیت نمبر 3 سے 4. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اعمال کے نتائج پر یقین نہیں رکھتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی. سامعین کرام، سورہ قیامت آیت نمبر 3 ہے، لیکن تھوڑا سا میں جو گزشتہ سبق تھا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. لا اقسم بنفس اللوامہ، یہ میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سامعین کرام. لیکن بات یہ ہے کہ یہ انسان، آج کا انسان نتائج سے اپنے اعمال کے اخروی یا باطنی نتائج سے بے فکر ہو کے زندگی گزار رہا ہے، اور ایسا کرنا جو ہے اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، میں آپ کو اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی، کہ نتائج، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہم نتائج کا خیال نہیں رکھتے. اور یہ یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات تو بڑے ہیں اور بعض احکامات پھر تفصیلی ہیں. بڑے احکامات میں کیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا قطعی یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ بڑے یعنی احکامات میں سے ایک حکم ہے اور بنیادی حکم ہے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہرحال اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اعمال کے نتائج بہرحال ہوں گے. اس پر آپ عقل کے طور پہ کوئی مطلب مجھے آپ ایسا کام بتا دیں جس کا کوئی چھوٹا یا بڑا نتیجہ نہ ہو. آپ نیند کرتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کرو، نیند کرتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. آپ غسل کر لیتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ اس کا ایک نتیجہ رزلٹ ہوتا ہے. آپ پانی پی لیتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. آپ شادی کرتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ ہے. آپ مکان بناتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، اس کے تمام کے نتائج. یہ دنیا چل رہی ہے نتائج کے اعتبار سے چل رہی ہے. اور آپ بھی جب کوئی نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہ کام کرتے ہیں جس کے عوض آپ کو وہ نتیجہ حاصل ہوگا. مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے،
وہ MBBS ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کام کرنا ہوگا، داخلہ لینا ہوگا آپ کو میڈیکل کالج میں، اور پھر اس کے بعد آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، پھر آپ کو رزلٹ ملے گا، 4-5 سال بعد آپ کو رزلٹ ملے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتایا، اور یہ بات انتہائی ضروری اس لیے ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں نتائج کا، یعنی باطنی نتائج کا خیال نہیں رکھتے، ظاہری نتائج کا تو ہم خیال کرتے ہیں یا اسی کے لیے کام کرتے ہیں، ظاہری نتائج کے لیے، کیونکہ ہمارا یقین اور عقیدہ تو ظاہر پر ہے، لیکن باطن پر چونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے تو اس لیے ہم باطنی نتائج پر خیال نہیں کرتے، اور وہ ہماری پھر سمجھ میں بھی نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دینے کا انجام یا نتیجہ کیا ہے کہ آپ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ آج کا انسان جو ہے وہ ٹینشن، پریشانی کا شکار ہے، لیکن وہ اس مرض کی جڑ کو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جو مسائل ہیں اس کا جو حل ہے وہ ظاہر میں ہے۔ اب انسان پریشان ہے، بعض اوقات آپ منشیات کا سہارا لے لیتے ہیں، سگریٹ آپ پیتے رہتے ہیں ٹینشن کا شکار ہو کے، سگریٹ، نسوار، گٹکا، پان کی عادت آپ کو پڑ جاتی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں ظاہر میں، جبکہ ہمارا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ زندگی خوشی سے گزرے، اس کا جو حل ہے وہ باطنی حل ہے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن، لیکن اللہ کی یاد پہ ہمارا اس کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے۔ بہرحال روز قیامت کی بات ہو رہی ہے سامعین کرام، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اب آگے جو آیت ہے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے، کیا یہ ایسا سمجھتا ہے کہ میں اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کروں گا؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ اب دیکھیں جہاں تک مسئلہ ہے بعث بعد الموت کا، اب بعث بعد الموت کا یہ موضوع اصل میں تو یہی ہے نا کہ یہ موت کے بعد اللہ تعالی ہمیں ایک نئی زندگی عنایت فرمائے گا، اور ایک نیا سسٹم ہوگا، ایک نئی جگہ ہوگی، اور زمین کو بدل کے اللہ تعالیٰ ایک دوسری زمین سے بدل دے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض۔ تو اب یہاں جو آیت میں پڑھ رہا ہوں صاحب کرام، جو آج کا ہمارا سبق بھی ہے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان کیا خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں پر، تو دیکھیں اصل میں تو یہ بات جو ہے، یعنی ایسا سوچنا یا سمجھنا جو ہے ہماری جہالت کا ایک واضح ثبوت ہے، بین، کہ ہم بعث بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ آپ عقل کے طور پہ آپ سوچیں تو یہ زندگی تو اللہ تعالیٰ ابھی بھی نئی بنا رہا ہے، نئی بنا رہا ہے۔ انڈے سے بچہ کون نکال رہا ہے؟ اس کی انگلیاں، یعنی مرغی کا مثال کے طور پہ انڈے کو لے لیں تو اس سے چوزا کون بنا دیتا ہے؟ کہ آپ یعنی دنیا میں کوئی اس بات پر قادر ہے کہ جو مروجہ طریقہ ہے انڈے سے بچے نکلنے کا، اس کے خلاف کوئی انسان انڈے سے بچہ نکال کے دکھا دے؟ اللہ! اور یہ اتنے بے شمار دلائل ہیں اور مشاہدات ہیں ہمارے سامنے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی تخلیق، اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی ایک چیز نہیں ہے، اس سے نہ ہونے سے ہونا پیدا کر دیتا ہے، اور ہونے سے نہ ہونا، یعنی زندگی، یعنی انسان، آپ دیکھیں انسان کی ابتدا اب کیسے ہوتی ہے۔ وہ ایک جرثومہ ہے جو آپ کے مرد کی
وہ پانی کے بوند میں وہ جرثومہ موجود ہوتا ہے، وہ زندگی کا، تو وہ جب عورت اور مرد جو ہے ملاپ ہوتا ہے ان کا، تو اس سے وہ بار ہو جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، اور پھر وہ جو اس کی جو ابتدائی حالتیں ہیں، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان، میں کیا چیز ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویسے بھی اپنی شکل کو دیکھ لیں، مجھے نہ دیکھیں اپنی شکل کو کہ آپ چیز کیا تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں آئے جب کہ کوئی یہ قابل ذکر شے نہ تھا؟ وقت آیا ہے، کوئی قابل ذکر چیز تو تھا ہی نہیں. یعنی آپ اپنے باپ کے پیٹ میں تھے، اور پیٹ سے آپ پھر چلے گئے ماں کے رحم میں چلے گئے، اور پھر وہاں آپ کا باڈی بنی، اور یہ ساری باتیں یہ ہیں، یعنی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ موت اور حیات کا مسئلہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس میں انسان کا تو کوئی نہ اب اس کا کوئی دخل ہے، نہ ہو سکتا ہے آئندہ. پیدائش میں ایک تنکا بغیر اسباب کے آپ پیدا کر کے دکھا دیں، کیڑے اور جاندار کی تو بات بہت بڑی ہے. ایک مکھی کا پر آپ بنا کے دکھا دیں بغیر وسائل کے، چلے وسائل بھی آپ لگا لیں، دنیا کے وسائل لگا لیں، ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے آپ. زندگی تو بڑی چیز ہے، مچھر کا پر. تو کیا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایسی یعنی ذہنیت بنائی ہوئی ہے کہ اللہ کی قدرت کو اپنے عقل کے پیمانوں سے ناپتے ہیں؟ بہت بڑی بے وقوفی ہے. اللہ کی قدرت کو آپ اپنی عقل کے پیمانوں سے ناپتے ہیں؟ نو، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، القادر اس کی صفت ہے، اور وہ یعنی اس کی قدرت کی انتہا، نو وے، کوئی انتہا نہیں. جو آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بڑھ کے ہے. مثال کے طور پہ، یعنی کوئی اتنی وہ سمجھدارانہ مثال نہیں ہے، یہ تمام جو سیارے ہیں، ستارے تو الگ ہے لیکن سیارہ ہے، مثال کے طور پہ یہ دنیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہیرے کا بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں بنا سکتا؟ پھر اس میں زندگی کے ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے. ہیرے میں سے اللہ تعالیٰ پودا اور فصلیں، مطلب آپ کہیں گے نا کہ مٹی نہ ہو تو فصلیں کہاں سے ہوں گی، انسان کیسے؟ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اسی یعنی یہ دنیا سارا ایک ہیرا بن جائے، ہیرا جسے ڈائمنڈ آپ بڑا اس کی قدر کرتے ہیں نا، اور بڑا قیمتی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ، یعنی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو ناپنے کا یہ مثالیں نہیں ہیں، لیکن میں ویسے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو اس دنیا کو ہیرے کا بنا دے، اور اس میں جو ہے وہ نہریں بہا دے، اس میں سمندر بنا دے، باقی چیز وہی ہو لیکن ہیرے ہوں، اور اسی ہیرے میں آپ فصلیں بوئیں، اور اسی میں آپ کاٹیں، اور پھر کٹائی جو ہے دوسرے دن بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ نے ادھر آم کا بیج بویا، کل وہ تناور درخت ہو سکتا ہے، اسی ہیرے سے نکل سکتا ہے. دیکھیں اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو دیکھیں بے وقوفی کی ضرورت نہیں ہے، غلط فہمی کی ضرورت نہیں ہے. دنیا
ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ جس طریقے سے، جس شرمناک طریقے سے ہم نے دنیا کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، انتہائی بے وقوفی اور جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ملاقات۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَہَنَّم، بے شک وہ لوگ جن کو میری ملاقات کی امید نہیں ہے اور یہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہے اور میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ خالص آیت ہمارے بارے میں ہے سامنے کرام۔ کافروں مشرکوں کو تذکرہ چھوڑ دیں، سب سے پہلے یہ ہدی للمتقین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اس بات پر یعنی یقین رکھتے ہیں دنیا کی زندگی پر اور اللہ کی ملاقات پر ان کا یقین نہیں ہے، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، یہ حقیقی باتیں ہیں۔ مطلب یہ ڈرانا تو وہ ہوتا ہے جو اس میں تھوڑا سا غیر وہ حقیقی عنصر شامل ہو جائے، نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور حقیقت کا سے خبردار کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ جو آگ کی طبیعت سے واقف نہیں ہے، چولہے پہ آگ جل رہی ہے اور بچہ ایک واقف نہیں ہے، تو وہ ماں اسے کہتی ہے کہ بچے ہاتھ جل جائے گا۔ اب یہ ہے نا کہ یہ ڈرانا نہیں ہے، خبردار کرنا ہے۔ تم چولہے پہ آگ میں ہاتھ ڈالو گے تمہارا ہاتھ جل جائے گا۔ اب یہ ڈرانا بھی چلے کہہ لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، انذار، خبردار کرنا۔ تو بہرحال یہ بات ہو رہی ہے ساری خبرداری کی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 سورہ قیامہ میں فرماتا ہے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں؟ بلا، کیوں نہیں؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تو اس بات پر قادر ہوں کہ اس کی انگلیوں کے پور کو میں درست ٹھیک بنا دوں۔ اللہ قادر ہے بھیا، اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ میں مثال کے طور پہ آج میں واحد ہوں، یکتا ہوں اس کائنات میں، میرے نام کا کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، میرے ڈی این اے کا کوئی مثل نہیں ہے، میری انگلیوں کی طرح کوئی مثل نہیں ہے، میری آنکھوں کی طرح کوئی آنکھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس تمام دنیا کے لوگوں کو میری طرح بنا دے، ایک سی شکلیں ہوں، ایک عمر ہو۔ اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت ماشاءاللہ ہم گمان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا۔ اللہ، اور یہ قدرت کے مظاہر تو آتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے اور صحابہ کرام پیاسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ منگواتے ہیں، جو کچھ بھی بچا کچا پانی ہے ایک پیالے میں منگوا کے اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ہاتھوں سے پانی چشمے کی طرح بہہ نکلتا ہے۔ ہاتھ، انسانی ہاتھ سے پانی بہہ رہا ہے چشمے کی طرح، کوئی مشکل نہیں ہے سامنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، مکے سے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے ہیں اور کفار مکہ نے محاصرہ کیا ہوا ہے، بالکل محاصرہ ہے، اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل کے جاتے ہیں، وہ دیکھ بھی نہیں پاتے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مطلب یہ آپ دیکھ لیں، اور یہ صرف معجزات کی بات نہیں ہے۔ مٹی سے آپ نے یعنی ایک دانہ ڈالا
اور اس سے دانے سے ایک بڑا درخت، تناور درخت بن گیا اور وہ اپنا پھل دے رہا ہے. تو قادر ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز پر قادر ہے. یہ جنگل کیسے آباد ہوتے ہیں؟ وہ کوئی یعنی مصنوعی جنگل تو الگ ہیں، لیکن جو قدرتی جنگل ہیں اس میں کیسے یہ کاشت وغیرہ ہوتی ہے؟ پرندے آتے ہیں، بیج کھاتے ہیں، اور وہ پھر جا کے جو ہے کہیں اور اس کو مٹی میں آ جاتے ہیں، ان کا فضلہ، وہ دانہ جو ہے وہ پھر جو ہے اس سے درخت نکل آتے ہیں. اللہ. تو دیکھیں یہ قیامت کے جو مضامین ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یعنی یہ ایک ہمارا باطل خیال ہے، باطل گمان ہے کہ ہمارا یقین ہے آخرت پر. نو، ہمارا یقین نہیں ہے. دیکھیں کمزوری کا آپ اعتراف نہ کریں تو اس کا آپ علاج بھی نہیں کریں گے. آپ ایک کمزوری کو محسوس کریں پھر اس کا علاج بھی کریں. ہمارا یقین نہیں ہے تو ہم نے یقین کرنا ہے. یقین صاحب یقین شخص کی بات کو سننے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوگا. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی ایسا یقین ہم کیسے پیدا کریں، آپ کتاب سے، محض کتاب سے یقین کی دولت نہیں پا سکتے. یہ یقین جو ہے آپ کو صاحب یقین شخص دے گا، اس کی آپ صحبت میں بیٹھیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بنایا ہے قیامت تک کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، رل مل جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو. تو بہرحال یہ طریقہ کار ہے سامعین کرام. جزوی طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ یقین، باطن پر یقین کی دولت اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو اہل باطن کی معیت میں بیٹھنا ہوگا. اور یہ صحبت کے فضائل ہیں اور ان کی جو ہے حقیقتیں ہیں. تو بہرحال آج کا جو اگلی آیت ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی بد اعمالیاں کرتا رہے. پہلے یہ لفظی ترجمہ ذرا آپ کو یعنی یقیناً الفاظ کا ترجمہ بھی آنا چاہیے. لیفجر امامہ، یہ امامہ کہتے ہیں آگے کو. امام آگے ہوتا ہے نا، امام. تو یہ یفجر نکلا ہے فاجر، یعنی نافرمانی سے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، آخری پارے میں ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انکاری ہیں اور نافرمان ہیں. نافرمانی، بدعمالی. تو بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. یہ بڑی یعنی یسأل ایان یوم القیامہ، آیت نمبر 6، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی. اب یہ دو جو آیت ہم نے پڑھی ہیں، اور اب اس میں ایک بات، آپ بھی انسان ہیں، آپ کے پاس بھی نفس ہے، خواہ وہ کسی حالت میں بھی ہو، لیکن میں ابتدائی حالت جو ہے وہ نفس کی، نفس امارہ ہوتی ہے. نفس امارہ کی یہ خاصیت ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کی بات نہیں ماننی، میں نے اپنی مرضی کرنی ہے. نفس امارہ یہ کہتا ہے. اور قرآن میں اس کے بارے میں ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی پر آمادہ کرتا ہے. یہ نفس امارہ کی خاصیت ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی پر آمادہ. اب برائی کیا ہے اصل میں، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ اصل میں برائی یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیں، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں. یہ اصل برائی ہے. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. بہرحال یہاں جو ہے برائی کا تذکرہ ہے. انسان ابتدائی حالت میں جب اس کی
تزکیہ اور یا تعدیب نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہوتی اور یہ نہیں کرتا تو یہ نفس امارہ ہی یعنی اس کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہی ہوتا ہے۔ اب نفس امارہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں برائی کرتا رہوں، یعنی اللہ سے لا تعلق ہو کے زندگی گزارتا رہوں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم سب تقریباً امت مسلمہ، فرد ہو یا قوم ہو یا امت ہو، یہ سب ان کا نعرہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے اپنی مرضی زندگی جینی ہے۔ ہم کہتے تو نہیں ہے زبان سے، لیکن ہے یہ صورتحال یہی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی جینا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی مرضی جیتا ہے اور جیتا رہتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس پہ ابھی بات جاری ہے، لیکن میں وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، اور آج میں تلاوت بھی اللہ نے چاہا تو کروں گا اور اس کا ترجمہ بھی آپ سے سنوں گا۔ تو پہلے تو آپ تلاوت کر لیجئے، ہم آیت نمبر 4 تک پڑھیں گے سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ جی ترجمہ، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کروں گا، یعنی اس کو دوبارہ میں پیدا نہیں کروں گا؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی ہرگز اکٹھا نہ کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔